الف اور لام نکالا تو پیچھے لہو بچا، تو اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات کس طریقے سے ایک ایک ورڈ کا الف نکالا تو پیچھے بچا رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، اس کا تعارف اسی کی زبان، زمین آسمان کا شہنشاہ رب لارڈ کو کہتے ہیں، پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے، لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ، مالک، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ، کوئی ہے اس کے برابر؟ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ہے اس کے سوا معبود؟ کیسا؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، کیسا؟ القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، وقت کی قید سے آزاد، زمانے کی قید سے آزاد، زمان و مکان کی قید سے آزاد، شکل اور صورت کی قید سے آزاد، رنگ و بو کی قید سے آزاد، مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد، شمال و جنوب کی قید سے آزاد، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد۔ طاقت کیسی؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ساری زمین آسمان کا اکیلا مالک۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، وہ کرسی سے کا محتاج نہیں، پاک ہے۔ تو جس رب کی کرسی، وہ کرسی سے پاک ہے، بیٹھتا نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، حرکت و سکون سے پاک ہے، تقدیم و تقدم اور تاخر سے پاک ہے، لیکن اپنی ہیبت کے لیے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے ساتوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا۔ کیا ذات ہے اس کا! عرش کے ایک کونے میں، عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے، جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم 7 زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ تو کیا خلاق ہے وہ، کیسا بنانے والا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، تھکن سے پاک، وہو العلیش، بلند پستی سے پاک، العظیم، عظیم، چھٹپن سے پاک، جہل سے پاک۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شہنشاہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول میری طرح، یا آہستہ بول آپس میں، یا سرگوشیوں میں بول کان میں، یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول، تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے۔ اور ساری دنیا کٹھی بولے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، سارے میں نے گنوائے، حدیث کے میں نے گنوائے ہیں، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، کالے گورے، مرد عورت، چھوٹے بڑے، خشک تر، جن انسان، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، فَسَأَلُونِي، اور سب ہم اللہ سے مانگیں۔ اب مانگنے کے لیے اگر لائن میں لگے تو بات 20,000 سال بعد بھی باری نہیں آمنی، ٹھیک؟ میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو، کٹھے بھائی، ایک دم جو مانگا تو شور۔ اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، 6010، ہزاروں مٹ گئیں، ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں۔ ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں، یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا، خطا نہیں۔ یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع
ولا يلهيه قول عن قول ولا تغلطه كثرة المسائل. تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا، اسے پریشان نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا اکٹھے ہی بولنا شروع کر دیا. ایک ماں کے دو بچے اکٹھے بولیں تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو، ایک ایک تب بولو اکٹھے شروع ہو گئے ہو. اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں ویکھن والا، اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں. ولا خمسة، پانچ نے پردے گرائے کوئی نہیں ہمارے ساتھ، اللہ نے اعلان کیا الا هو سادسهم، چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں. ولا ادنى من ذلك، ایک ہو جاؤ یا 10 ہو جاؤ، ولا اکثر الا هو معهم، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں سیاروں پر حاوی ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کو کوئی وزیر ہے. وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ. بھائیو میرے عزیزو بچوں، اللہ کو تو جان. ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے نہیں خدا کہتے ہیں. میں اپنے ہر بیان میں شور بشار ہوں، ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو، بھی تم خدا کہتے ہو. خدا کہنا کوئی منع نہیں، فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے. خود آ، خود آ، دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو. اور اللہ کیا ہے؟ تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ، چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا اللہ لا الہ الا ہو. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. کہو اللہ، پھر کہو اللہ. ارے زور سے کہو. آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے. پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں. گرامر کے لحاظ، ترکیب کے لحاظ، ویسے تو پتہ کیا کچھ ہے. ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں. ارے کسی لفظ سے حرف نکال دو، حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. ایک نکالو یا دو نکالو، اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے. وہ لفظ سارا، خدا ہی لے لو، خدا. اس کا آپ خا نکال دو، خا، خا نکل جائے، پیچھے بچے گا دا. اور دا اردو فارسی میں کوئی لفظ نہیں، پشتو میں ہے، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے دادے، ٹھیک ہے. اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچتا ہے خا. اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں، وہ بھی پشتو ہے، وہ پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا، ٹھیک. اس کا الف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے، خد. تو خد اس کو کہتے ہیں، یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں. تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بدل. جمیل، خوبصورت. جیم ہٹا دو، میل بن گیا یا میل بن گیا. میم ہٹا دو، جیل بن گیا یا جیل. جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں. اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا. جمل اونٹ کو کہتے ہیں. کس طرح مطلب بدلا ہے ایک حرف کے نکالنے سے؟ اللہ، اللہ. الف لام لام ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے، مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے. یہ اب پیچھے کھڑا ہوا ہے للہ، تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب دیکھیں الف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ لام گیا، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک.
اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور اس سے بھی عجب، یہ الف بھی گیا، یہ لام بھی گیا، یہ لام بھی گیا، پیچھے بچیا کی ہا کی پیش، صرف پیش کی آواز بچی، ہا ہا۔ تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو۔ جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف، اللہ لا الہ الا ہو۔ جب آپ نے الف اور لام نکالا تو پیچھے لہو بچا، تو اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات، کس طریقے سے ایک ایک ورڈ کا الف نکالا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات والارض۔ جب آخری لام نکالا تو بچا الہ، پہلا لام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ تو ہے ہی اللہ۔ کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں۔ تو میرے عزیزو، اب بڑوں سے بھی، آپ کے استادوں سے بھی، بچیوں سے بھی، آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو، تب جا کے اس کے امر کو پہچانو گے وہ کون ہے، کیا کہتا ہے۔ سنا آپ نے کتنا زیادہ بہترین بیان تھا۔ یہاں ہمیں جو ویڈیو تھا کہ اللہ سب سنتا ہے، یہ چیز تو ہم نے جان لی، ساتھ کے ساتھ ہم نے اس ورڈ کا مطلب بھی جانا اینڈ میں آ کے کہ آخرکار جو اللہ ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک ایک ورڈ سے ہم اللہ کی اور ہی سوتردھار بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو باقی میں بہت ہی زیادہ بہترین بیان تھا، اور اس بیان سے ہمیں کئی ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی، ہے نا۔ کس طریقے سے، مطلب دیکھیے، میں نے زیادہ تر جتنی بھی ریئیکشن ویڈیوز بنائی ہیں مولانا طارق جمیل جی کی، ساری کی ساری ویڈیوز کچھ نہ کچھ تتھ نکال کر لاتی ہیں، لیکن ان میں ہر ایک چیز سیم ہوتی ہے۔ ایک چیز وہ کیا سیم ہوتی ہے، یہی آپ کا سوال ہے، آپ ہمیں نیچے کامنٹ کر کے بتائیے گا ضرور۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے وہ ایک چیز سیم ہے؟ اگر وہ سیم چیز نکل کر آئی سب کی آنسر میں ایک، تو باقی میں بہت بڑا تجربہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو فٹافٹ سے انسٹاگرام پر فالو کریں، کیونکہ وہاں پر آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں سماپت کرتے ہیں، ملیں گے ایک اور نئی اور بہتر ریئیکشن ویڈیو میں، تب تک کے لیے نمستے۔